روزہ سے اخلاص کی تربیت یوں ہے کہ روزہ اور دیگر عبادات کی قبولیت میں اخلاص کی بہت اہمیت ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ کسی بھی عمل کا اصل مقصد فقط اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، ریاکاری، دکھاوا اور لوگوں سے داد وصول کرنے کی خواہش وغیرہ نہ ہو۔ اخلاص کی اہمیت یہ ہے کہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں کھڑے ہو کر فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ روایات کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور حسین و بار رونق رکھے جس نے میری حدیث سن کر یاد کی، اسے محفوظ رکھا، پھر بغیر کسی تبدیلی کے دوسرے کو پہنچا دی۔ کئی علم کے حامل فقی نہیں، یعنی انہیں حدیث اور علم کی بات یاد تو ہوتی ہے مگر یہ فقی نہیں ہوتے، یعنی اسے سمجھ نہیں پاتے، اور کئی اپنے سے زیادہ فقی تک علم پہنچاتے ہیں، یعنی یہ حدیث اور علم کی بات سمجھتے ہیں مگر دوسرا ان سے زیادہ فقی ہوتا ہے۔ مزید فرمایا، ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن اخلاص العمل للہ والنصیحۃ لولاة المسلمین ولزوم جماعتہم فإن دعوتہم تحیط من ورائہم۔ یعنی کامل مسلمان کا دل تین باتوں میں خیانت نہیں کرتا، یعنی کامل مسلمان ان تین باتوں پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہتا ہے، نیز ان کے ذریعے مسلمان کا دل کھوٹ وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ نمبر 2، مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی کرنا، یعنی ان کے جائز حکم پر عمل کرنا اور غیر شرعی باتوں پر انہیں حق کی رہنمائی کرنا۔ نمبر 3، اور پختگی کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت یعنی اہل سنت و جماعت والے عقائد پر قائم رہنا، کیونکہ ان کی دعا ما سوا کو بھی شامل ہے، یعنی ان کی دعا شیطان سے حفاظت کرتی ہے۔ اس حدیث پاک کے مطابق کامل مسلمان کبھی بھی اخلاص میں کوتاہی نہیں کرتا، نیز اخلاص کے ذریعے دل پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ سے اخلاص کی تربیت یوں ہے کہ روزہ ایسا پوشیدہ عمل ہے جو دکھاوے سے بہت دور ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا فعل نہیں جو دوسروں کو نظر آئے۔ روزہ کے ذریعے دیگر اعمال میں بھی اخلاص اختیار کرنے کی تربیت ملتی ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ اخلاص نہ ہونے کا انجام۔ مفہوم حدیث پاک ہے، سیدنا ابو سعید بن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں، اس دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، یعنی دنیا داروں سے داد دینے کی بھی خواہش تھی، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، جس کو دکھایا تھا اس سے اجر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکیہ عمل سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل قبولیت کا مستحق ہے جو خالص طور پر اس کی رضا کے لیے کیا گیا۔ جس عمل سے ریاکاری مقصود تھی، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ خاتون جنت کا اخلاص۔ 3 رمضان مبارک 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سیدۃ نساء العالمین خاتون جنت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے آپ کے اخلاص کا تذکرہ ایمان کو تازگی بخشے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ایک تفسیر کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت بریلوی صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے لکھا، یہ آیت حضرت مولا المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور ان کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئے، انہوں نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی تو 3 روزے رکھیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کو صحت عطا فرما دی۔ منت پوری کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے رکھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لائے۔ خاتون جنت نے ایک ایک سا تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھیں تو ایک روز مسکین، ایک روز یتیم، ایک روز قیدی آیا، اور تینوں دن یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں، اور صرف پانی سے روزہ افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ اخلاص کی کیسی شاندار گواہی ہے۔ ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ریاکاری اور دکھاوا ہمارے دور کی بہت بڑی بیماریاں ہیں۔ بزرگ اپنے اچھے اعمال کو جس قدر چھپاتے تھے، ہم اتنا ہی زیادہ انہیں دکھاتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہر اچھے کام کی تصویر بنا کر وائرل کرنے کا شوق ہوتا ہے، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی سیلفیوں سے جان نہیں چھوٹتی، بلکہ ایسے نالائق لوگ بھی ہیں جو فقط تصویر بنوانے کے لیے کعبہ مشرفہ یا روضہ مطہرہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھ نہیں رہے ہوتے، بس تصاویر بنوانے کے لیے ایکٹنگ کرتے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، صرف تصویر کے لیے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی غریب کی مدد کرنے پر اس کی تشہیر کرنا ہمارا معمول ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا تو بھی چھپانے نہ دیا۔